जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर साथ-साथ हमें जॉइन कर लिया जाएगा, ऑलरेडी टू मच लेट हो रहा है। तो बेसिकली आज का जो है वो हमारा टॉपिक है गट हेल्थ के हवाले से। गट हेल्थ के बारे में हम जानेंगे कि गट हेल्थ को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है या किस तरह से ख़्याल रखा जा सकता है। क्या नोट्स एंड स्लाइड शेयर करेंगी? जी, आप इनबॉक्स में राब्ता करके ले सकती हैं मेरे साथ, मुझसे ले सकती हैं, मैं ऑफ़िशियल ग्रुप में नहीं शेयर करूँगी। अच्छा जी, अभी हम मज़ीद आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ऑल डिजीज़ेज़ बिगन्स इन द गट, कि डिजीज़ेज़ का जो मेन ओरिजिन होता है वो हमारी गट से होता है। तो यहीं से हमें ये पता चलता है कि गट हेल्थ को बेहतर बनाना कितना ही ज़रूरी है और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है वो इंशाल्लाह हम आज के सेशन में सीखेंगे। और गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए कौन-कौन सी फूड्स का इंटेक करना चाहिए और कौन-कौन से फूड्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, तो उन सब को इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले थोड़ी-सी बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले जी आपको बताया जा रहा है कि गट हेल्थ आई मीन टू से जो गट है हमारी वो सेकंड ब्रेन हमारी बॉडी की कंसीडर होती है। तो यहीं से हमें इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा। सेकंड ब्रेन का नाम दिया गया है। 70% जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी गट हेल्थ में रिसाइड्स रहता है। हेल्दी गट मींस अगर हेल्दी गट किसी की हो तो डाइजेशन प्रॉपर होगी, एब्जॉर्प्शन फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, मूड अच्छा होगा, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, एनर्जी आपको गुड एनर्जी मिलेगी, आई मीन टू से मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम जो फूड ले रहे हैं आया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो वहाँ से अगर हम ले रहे हैं लेकिन अगर हमारे फूड की माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो रही तो अनफॉर्चुनेटली फिर हमारे लेने का फ़ायदा ही नहीं है। तो यकीनन हमने अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ खुराक कितनी खानी है, क्यों खानी है, सिर्फ़ ये मैटर नहीं करता, खुराक की एब्जॉर्प्शन भी मैटर करती है ताकि वो ग़िज़ाइयत हमारी बॉडी को लगे और हम जो है वो अपनी गुड एनर्जी के तौर पर अपने बॉडी के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए, आई मीन टू से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इतने ज़्यादा और हमारी फूड को कन्वर्ट किया जा रहा है एनर्जी में जिसको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो यकीनन हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस अपना अच्छा वर्कआउट करेंगे। यहाँ पे कॉमन गट प्रॉब्लम्स का आपको बताया जा रहा है कि अगर जब किसी की गट हेल्थ अच्छी नहीं होती तो कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन का, ब्लॉटिंग गैस का जिक्र किया, एसिडिटी एंड हार्ट बर्न ना चाहते हुए, वीक डाइजेशन एंड लो एनर्जी। तो ये अच्छा, आप एक बात का ख्याल बहुत ज़्यादा पहले से रख लें कि जितनी भी कॉमन प्रॉब्लम्स आपके सामने बताई जा रही हैं गट हेल्थ अच्छी ना हो तो भी हो सकती हैं, खुदा ना खास्ता, या इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म तक खुदा न खास्ता किसी क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हैं या कोई लॉन्ग टर्म तक आप कोई एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा न खास्ता, तो उस वजह से भी जो है वो आपके गट हेल्थ ख़राब होती है, जिस वजह से फिर आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में कॉन्स्टिपेशन है, वीक डाइजेशन है, इरिटेबल बाउल एंड गट इन्फ्लेमेशन, आपने आईबीएस का नाम सुना होगा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जिसमें फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, तो सामना करना पड़ता है। खैर, रीजंस आपको कुछ बताई जा रही हैं जैसा कि हमारे हम कोई काम ना करें तो काम ना करने की भी रीज़न है, एक कोई ना कोई रीज़न होती है। मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गई, मेरा आज मूड अच्छा नहीं है, मुझे मेरा दिल नहीं किया काम करने को, तो रीजंस है ना हमारे सामने। सेम ऐसे ही पुअर गट हेल्थ की भी कुछ रीजंस होती हैं जिस वजह से आहिस्ता 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 हमारी गट हेल्थ जो है वो ख़राब होती चली जाती है और हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, प्लांट ट्रीटमेंट ये करवा लो वो करवा लो, लेकिन मसला हमारा ज़रा सा होता है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल पे काम करें, हम अपनी कॉज पे काम करें तो हम आसानी के साथ अपनी मसले को हल कर लेते हैं। जिसमें कुछ रीजंस फॉर पुअर गट हेल्थ में सबसे पहले अनहेल्दी डाइट का बताया जा रहा है कि अनहेल्दी डाइट आई मीन टू से हाई प्रोसेस फूड, जहाँ पे वाइट साल्ट और वाइट शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए अनफॉर्चुनेटली। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ रही है लेकिन आपकी हेल्थ की शेल्फ लाइफ नहीं इंक्रीज हो रही। तो वहाँ
وہاں پہ کیا ہوگا آہستہ آہستہ، ایسا نہیں ہے بالکل بھی ایک دن آپ برگر کھا لیں گے، شوارما کھا لیں گے، صبح اٹھ کے دیکھیں گے تو آپ کی گٹ ہیلتھ خراب ہوئی پڑی ہوگی، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، فوڈ ایک دن میں نہیں، فوڈ بہت ٹائم لے کے آپ کو بار بار آپ کی باڈی کو الارم کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اگر ایسا کر رہے ہو تو سائنز اور سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں بیماری کے، بیماری آنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اتنے سالوں سے، اتنے مہینوں سے میں فلاں ڈائٹ پہ ہوں، فلاں فوڈ پہ ہوں، اس وجہ سے اب جا کے کیا ہوا، میرا میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو گیا۔ ہم سنتے ہیں نا ہم سوسائٹی میں، یا ہم یہ سنتے ہیں کہ بھائی مجھے تو خدا نخواستہ شوگر ہو گیا، میں تو اتنے سالوں سے کیا تھا، میں وائٹ بریڈ یا وائٹ آٹے کا استعمال کر رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ ہماری گٹ ہیلتھ اچھی نہ ہو تو بھی بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لیک آف فائبر اینڈ واٹر ہے، واٹر آئی مین ٹو سے ہائیڈریشن اسٹیٹس اگر انفارچونیٹلی ہم نے اپنا اچھا نہیں رکھا ہوا، یا ہماری ڈائٹ میں فائبر نہیں ہے، فائبر رچ فوڈز آئی مین ٹو سے ہم لوگ جوسز کا استعمال کرتے ہیں، پیکیج جوسز کا، فریش جوسز کا، لیکن ہم لوگ اگر فروٹس، جیسے آج کل سیزن ہے گاوا کا، تو گاوا ہمیں وائٹامن سی بھی دے رہا ہے، ہم چھلکے کے ساتھ کھائیں گے ہمیں فائبر بھی مل رہا ہے، لیکن اگر میں بات کروں دوسری سائڈ پہ کہ نہیں میں نے کوئی جوس پی لیا ہے آج، مجھے فروٹ کی سرونگ میں نے وہاں سے پوری کر لی ہے، تو فائبر آپ کو نہ ملا، ڈائٹری فائبر، تو کانسٹیپیشن کا ہم نے بھی پڑھا تھا، تو کانسٹیپیشن کی بھی بے شمار ریزنز ہوتی ہیں، اگر ڈائٹ میں ڈائٹری فائبر اچھا نہ ہو تو بھی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ سٹریس اور انگزائٹی تو موسٹ کامن ہے، بہت سارے لوگ خوشی میں بہت زیادہ کھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو خوشی میں بھوک نہیں لگتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے جو برین کے سگنلز ہیں، یا ہم جب بھی کچھ فیل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ڈائریکٹلی افیکٹ جو ہے نا وہ ہمارے باڈی کے، ہمارے اسٹمک پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ اسٹریس انگزائٹی کنڈیشن میں بہت زیادہ کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اوور ایٹنگ نہیں کرتے، بالکل نہیں کھاتے، ٹھیک ہے؟ لیک آف نیوٹرینٹس ہو جاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر شاید ایسا ہی ہے، آئی تھنک سو نیٹ کا ایشو ہے آپ کی سائڈ پہ، خیر آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا، نو پرابلم۔ اچھا اس کے بعد ہے اوور یوز آف اینٹی بایوٹکس، تو ہماری جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ بھی ہماری جو ہے وہ فوڈ کی ابزارپشن کو نہیں ہونے دیتی، وہ چاہے میکرو نیوٹرینٹس ہو یا مائکرو نیوٹرینٹس ہو۔ تو اینٹی بایوٹکس کا جیسے کورس ہوتا ہے 6 منتھس، 3 منتھس، 4 منتھس، تو آپ کوشش کریں صرف وہی کورس کمپلیٹ کریں، آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی آپ میڈیسنز کھاتے نہیں ہیں، ذرا سا مسئلہ ہوا تو آپ نے فوراً دوائی لے آئی ہے، تو میڈیسنز کا سہارا لینا بند کر دیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گٹ ہیلتھ جو ہے وہ اچھی رہے۔ irregular ایٹنگ ہیبٹس ہیں، جیسا کہ ایک ٹائم ہم نے میل سکپ کیا ہے تو دوسرے ٹائم ہم نے زیادہ کھا لیا ہے، یا ایسا کیا کہ آج میں نے کہیں جانا ہے تو میں ایسا کرتی ہوں کہ دوپہر کا کھانا تو میرا سکپ ہوگا تو میں ناشتہ ہی زیادہ کر لیتی ہوں، تو یہ ٹوٹلی انہیلدی ہیبٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ہیلدی ہیبٹ نہیں۔ تو اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ہمیں افیکٹس آنا سٹارٹ ہوتے ہیں۔ آپ چلیں سائیڈ افیکٹس کی آپ اگر بات کر لیں، ایفیکٹس میں سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے انڈائجیشن، گیس، کانسٹیپیشن، فٹیگ، اسکن ایشوز، ویک امیونٹی اچھی نہیں ہوگی، برین فوگ، موڈ سوئنگز یا ویٹ گین اور لاس امبیلنس۔ تو ویٹ گین کے موسٹ کامن ایشوز آپ سوسائٹی میں دیکھیں، موڈ سوئنگز، ہر دوسرے تیسرا بندہ یہی بات کر رہا ہے، فٹیگ، خوراک کی تو کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز میں نے کھائی پی ہے، ہر چیز میں نے کیا کھایا، ہر چیز میں میں نے جو ہے وہ ہر چیز میں میں نے کیا کھایا، میں نے جو ہے وہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تو بریڈ اور جیم لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بس پتہ نہیں مجھے دوبارہ کیوں بھوک لگی، تو جو ریفائنڈ کاربز ہوتے ہیں نا بیسیکلی وہ ہم زیادہ جلدی ایبزارب ہوتے ہیں، تو جتنے زیادہ جلدی ایبزارب ہوں گے تو آپ کو اتنی زیادہ بھوک لگے گی، تو آپ اوور ایٹنگ کی طرف جائیں گے، زیادہ کھائیں گے تو ویٹ گین ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو ان شارٹ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ لیں، نہ کہ کیلوری ڈینس فوڈ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ سمٹمز کچھ آپ کو بتائے جا رہے ہیں، سمٹمز میں فریکوینٹ بلاٹنگ اور گیس رہنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر کسی پرسن کی گٹ ہیلتھ اچھی نہیں ہے، irregular باؤل موومنٹس، ضروری نہیں ہے کہ ہر پرسن میں بالکل سیم سمٹمز ہوں، سارے کے سارے سمٹمز ہوں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یقیناً یہ ویری کرے گا، کسی پرسن میں
ज़्यादा ये वाले सिम्टम्स होंगे, किसी पर्सन में नहीं होंगे, किसी पर्सन में बहुत कम होंगे। ठीक है। तो कुछ में अनएक्सप्लेन्ड फटीग के सब कुछ अच्छा भला खाया पिया उसके बावजूद थकावट है, बिला वजह की थकावट है। क्रेविंग्स फॉर शुगर और जंक फूड्स, बैड ब्रीथ और कोटेड टंग, तो ये भी मोस्ट कॉमन सिम्टम है एक्यूट लेवल पे, इवन के क्रॉनिक लेवल पे भी। अच्छा जी, प्रिवेंशन एंड नेचुरल क्योर क्या हो सकता है अगर हम अपनी गट हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, कि हम अपनी गट हेल्थ को बेहतर बनाते हुए अपने क्रोनिक डिजीज का रिस्क को रिड्यूस ही रखें, इंक्रीज ना होने दें। तो इसमें सबसे पहले आप कोशिश करें कि फाइबर रिच फूड्स में फाइबर की रिकमेंडेड अमाउंट आपको बताई जा रही होती है। फीमेल्स में 25 ग्राम पर डे के हिसाब से, मेल्स में 30 या 35, कहीं पे 30 आपको मिलेगा, कहीं पे 35 का जिक्र मिलेगा आपको। तो फाइबर रिच फूड्स आपको एग्जांपल दी जा रही हैं, जैसे आप नाश्ते में अगर होल ग्रेन ब्रेड ले रहे हैं, फाइबर रिच है। ठीक है। होल ग्रेन या मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले रहे हैं, फाइबर रिच है। या आप किसी दिन दलिया बना रहे हैं पानी में या दूध में, तो फाइबर रिच है। आप सैलेड का पोर्शन ले रहे हैं तो वो फाइबर रिच है। आप अगर फ्रूट छिलके के साथ खा रहे हैं तो वो फाइबर रिच है। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आपके मील प्लान इस तरह से डिज़ाइन हो जिसमें तमाम तरह के फूड ग्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिसमें आई मीन टू से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कवर आउट हो। स्टे हाइड्रेटेड। ओवरऑल साइंटिफिक या साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बताया जा रहा होता है कि आप जो है वो कम से कम 8 to 10 ग्लासेस पर डे, लेकिन हर इंसान की वाटर रिकमेंडेशन जो है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट से मुराद कि करंट बॉडी वेट के हिसाब से जो है वाटर इनटेक कैलकुलेट किया जा रहा होता है, एक्चुअल बॉडी वेट के लिहाज से। तो उसमें हम जब पेशेंट्स की या क्लाइंट्स की हम असेसमेंट कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, तो उसमें हम जो है वो बाकायदा उनको बता रहे होते हैं फ्लूइड इनटेक पर डे के हिसाब से आपको इतना लेना है। मैनेज स्ट्रेस विद मेडिटेशन। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप आसान रास्ता इख्तियार करें। तो सबसे पहले तो हमारी जो सुबह वाली वॉक है और एक्सरसाइज है, तो वो हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा काम कर रही है, ना कि सिर्फ वेट मैनेजमेंट पे। स्लीप वेल, क्वालिटी स्लीप लें। रेगुलर एक्सरसाइज से भी हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव आउट होते हैं और साथ ही साथ हमें गुड एनर्जी मिलती है। अच्छा, ये कुछ बातें जो थी ये बहुत आम बातें थी। आम बातों से मुराद ये कि इसमें जी हम लोग ना डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। ये कुछ हमारे पास मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, आई मीन टू से हम अपनी खुराक को बेहतर बना सकते हैं, एक मॉडिफाइबल फैक्टर है। हम जो है नींद को बेहतर बना सकते हैं, एक मॉडिफाइबल फैक्टर है। हम जो है वो अपने जिन जीन्स को, एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। ठीक है। लेकिन अब हम बात करें कि अगर खुदा न खास्ता किसी की गट हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खुदा न खास्ता किसी बीमारी की वजह से है या किसी मेंटल इशू की वजह से, व्हाट्सएवर किसी भी तरह का अगर कोई कंसर्न है किसी पर्सन को, तो फिर उसके मील प्लान के साथ साथ या उसकी फूड में हम कौन से न्यूट्रासूटिकल प्रोडक्ट्स या फूड सप्लीमेंट्स जिसे बोलते हैं, या ऑर्गेनिक फूड आप कह लें, तो ऐड करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्पायरुलिना का जिक्र है। स्पायरुलिना एक सुपर फूड है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं नहीं कह रही, ये हमें WHO कह रही है। तो स्पायरुलिना में हमारे पास जो है वो 60 to 70%, इवन के ज़्यादा रिसर्च हमें 70% तक बता रही है कि इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। उसके बाद मोरिंजी है। मोरिंजी बेसिकली एक जूस है। उर्दू में इसको कहना तो इसको नोनी फल के नाम से जाना जाता है, नोनी फल। ठीक है। तो इसकी ये एक प्योर एक्सट्रैक्ट है नोनी फल का। साइंटिफिक नेम इसको कहते हैं मोरिंडा सिट्रीफोलिया बेसिकली। तो आप लोग खुद भी इस बारे में सर्च आउट कीजिएगा, हम आगे भी पढ़ते हैं। इसके बाद है DXN, आई मीन टू से RGNGL, गैनोडर्मा, रेड मशरूम की बात की जा रही है। अगर रेड मशरूम कोई ऐसे नहीं ले सकता, मशरूम बेसिकली किंग ऑफ हर्ब्स है। आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे ना कि किंग ऑफ हर्ब्स क्या है, तो आपको सबसे सुपरफिशली ऊपर ऊपर मशरूम, रेड मशरूम का नाम आएगा। ठीक है। अगर रेड मशरूम कोई इंसान वैसे नहीं ले रहा सेल्स की स्कैनिंग के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन, रीजनरेशन के लिए, तो वो कोशिश करके जो है वो कॉफ़ी ले ले। अभी मैंने अपने सोशल मीडिया पे, जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है या आप लोगों में से भी मे भी जो जो मेरे सोशल मीडिया पे भी मेरे साथ हैं,
تو ان نے دیکھا ہوا کہ میں نے اسٹوری لگائی ہے، نوٹ نوٹ نہیں جو ایڈ کرتے انسٹاگرام پہ بھی، ٹک ٹاک پہ بھی، فیس میسنجر پہ بھی، تو میں نے رات ہی نوٹ ایڈ کیا کہ پریفر کریں آپ مشروم رچ کافی کو، کافی کا آج کل سیزن ہے، ڈیمانڈ ہے، کافی لورز بھی بہت سارے ہوں گے، انسٹیڈ آف کمرشل کافی۔ کمرشل کافی میں یقیناً آپ کو کیفین کی اماؤنٹ زیادہ ملے گی، کیفین ہماری آرٹریز کو کنسٹرکٹ کر رہی ہے اور خدا نخواستہ ہمیں بلڈ پریشر کا مریض بنا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم آرگینک کافی کا استعمال کریں۔ خیر اس کے بعد ہے کوکوزی۔ کوکوزی بیسیکلی یہ بھی ایک پروڈکٹ ہے، آئی مین ٹو سے اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے ریڈ مشروم، یہ پاؤڈر فارم میں ہے اسپیشلی۔ اچھا جی، یا کوکا فلیور ہے اس میں، اچھا مشروم کے ساتھ ساتھ۔ تو اب کس طرح سے ہمیں گینوڈرما، آئی مین ٹو سے گینوڈرما ایک سائنٹیفک نیم ہے، ویسے اس کو مشروم اردو میں اس کو کھمبی کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہم ڈیٹاکسیفائی کر رہا ہے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو، ہمارے گٹ کے فلورا کو مینٹین کر رہا ہے، ہماری امیونٹی کو اسٹرانگ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ریڈ مشروم کے اندر مور دین 300 ٹو 400 ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں، ایکٹیو بایو ایلیمنٹس ہیں۔ دیٹس وائی، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پریزنٹیشن ٹوٹلی ریسرچ بیسڈ ہے۔ آپ اس پریزنٹیشن میں سے کوئی بھی پوائنٹ اٹھا کے آپ سرچ آؤٹ کر کے گوگل اسکالر پہ جائیں گے تو آپ کو بہت ساری ریسرچز ملیں گی اس حوالے سے۔ اسپائرولینا جو کہ پروٹین رچ ہے، جیسے میں نے شروع میں ہی بتا دیا، اسپائرولینا پاؤڈر فارم میں بھی آپ کو بہت سارے کنٹریز میں مل جائے گی، ایون کہ پاکستان میں بھی مل جائے گی، لیکن میں جو ہوں وہ پاؤڈر فارم کے علاوہ ٹیبلٹ فارم میں 250 mg کی تو میں استعمال کرواتی ہوں۔ بہت بہت لوگوں کو یوزر میں نے بنایا ہوا ہے کہ ایک سپر فوڈ ہے، ہر انسان کو ہر کنڈیشن میں لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ جی اینٹی آکسیڈنٹس تو ہیں ہی ہیں، کیونکہ تمام طرح کی غذائیت ہے اس کے اندر۔ گٹ ہیلتھ کی بات کریں تو یہ بیسیکلی ریسٹور کریے ہمارے ہیلدی گٹ بیکٹیریاز کو۔ ہم جو میڈیسنز اتنی کھا کھا کے اپنے ہیلدی گٹ بیکٹیریاز کو خود ہی مار لیتے ہیں، تو بیسیکلی ہماری جو سپر فوڈ ہے وہ ایسا نہیں کر رہی بلکہ ریسٹور کر رہی ہے۔ اس کے بعد مورنزی ہے، مورنزی میں نے شروع میں ہی بتا دیا، یہ ایک نونی پھل ہے، آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی، آپ کو انڈین کی جو ایکٹریس ہیں شلپا شیٹی، تو ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ وہ بھی باقاعدہ نونی پھل یہی مورنزی، اس کے اندر نہ تو آرٹیفیشل شوگر ہے نہ ہی نیچرل شوگر ہے، تو وہ بھی یقیناً جو ہے استعمال کر کے اپنے ہارمونس کو بیلنس رکھ کے سلم بالکل فٹ، آئی مین ٹو سے اینٹی ایجنگ افیکٹ بھی ہے اس کے اندر، یہ صرف ہماری گٹ ہیلتھ پہ کام نہیں کر رہا، اینٹی ایجنگ افیکٹ بھی ہے اس کے اندر، اور ہمارے موڈ پہ بھی بہت اچھے طریقے سے اور ہمارے ہارمونس کے لیولز پہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے مورنزی۔ تو مورنزی جوس آپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ وہ آپ پروڈکٹ کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک نارمل کنڈیشن میں ویسے آپ ٹیبل سپون میں لے کے استعمال کریں، مطلب لیکوڈ فارم میں ہے بیسیکلی یہ ڈی ایکس این کے پاس، یا آپ جو ہے وہ پانی میں ملا کے استعمال کریں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہماری جو ہے وہ کافی، ہماری آئی مین ٹو سے یہ ورلڈ وائڈ مور دین 186 کنٹریز میں کام کر رہی ہے، تو آپ ویب سائٹس بھی چیک کریں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی نظر آئے گا یہ سب کچھ جو میں بتا رہی ہوں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ جو ویسے مشروم کا استعمال نہیں کر سکتا، آئی مین ٹو سے کسی کو ٹیسٹ پسند نہیں آتا یا کسی کو مشروم سے زیادہ الرجی ہوتی ہے، مطلب ڈفرینٹ سچویشنز ہو سکتی ہیں نا، کیس اسٹڈیز کو دیکھتے ہوئے ہم پریفرنس کر رہے ہوتے ہیں، ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کافی اٹھا سکتے ہیں جو کہ سپورٹ کرے گی، آپ کی انرجی کو بھی مینٹین رکھے گی اور نیچرل ڈیٹاکس کے طور پر کہ باڈی سے ٹاکسنس کو ریموو آؤٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ، اچھا تو یہ ہمارے پاس ایک ہمارے سر نے ایک پریزنٹیشن بہت اچھی بنائی ہے ماشاء اللہ، تو یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ ہیلتھ از اے ریلیشن شپ بٹوین یو اینڈ یور باڈی، تو ایسا ہی ہے بالکل، بٹوین یو اینڈ یور باڈی اینڈ یور سول، تین چیزیں۔ اچھا یہ آپ کے سامنے نا ایک ہم نے کیس اسٹڈی رکھی ہے، یہاں ان کو آپ نا مسٹر فاطمی غنی، یہ ماشاء اللہ سے ہمارے ڈی ایکس این کے ممبر ہیں، اور ماشاء اللہ یہ کرون ایمبیسڈر ہے، آئی مین سے لاسٹ رینک انہیں اچیو کیا ہوا ہے، ڈی ایکس این فرام دبئی، پاکستان میں تھے لیکن دبئی میں چلے گئے، کافی سال ہو رہے ہیں ان کو، تو ان کو بہت پرانا جو ہے وہ آئی بی ایس تھا بیسیکلی، وہ کیسے ڈی ایکس
DXN में आई। अगर मुझसे कोई पूछता है कि मैं कैसे आई, तो मैं भी वाकई मैंने एक पेशेंट को इनफर्टिलिटी केस में पोटेंसी रिकमेंड की, तो रिजल्ट माशाल्लाह फीडबैक बहुत अच्छा आ गया। स्पर्म क्वालिटी का मेंटेन इशू था, क्वांटिटी क्वालिटी का। तो खैर मेरा बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ और मैंने रिकमेंड करना शुरू कर दिया कि भाई मुझे तो इतनी अच्छी कंपनी मिल गई कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं खुद 4 साल से, अल्लाह का शुक्र है, काम कर रही हूँ, तो डाइटरी सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर रही थी जब ज़रूरत होती है जिसको, ठीक है। सेम ऐसे ही इनको इशू था IBS का, तो इनने भी जो है, इनको भी किसी ने रिकमेंड कर दी DXN की मोरेंसी, ठीक है। ये कुछ इश्यूज थे, तो उन्हें स्टार्टिंग से ही ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दी। आपके सामने लिखा हुआ है, गैनोडर्मा का, मोरेंसी का, स्पायरुलिना का, तीन चीज पूरा प्रॉपर एक कम्बिनेशन बना के दी, जैसे डॉक्टर्स का एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है, कम्बिनेशन टैबलेट्स का बना के दे रहे होते हैं, ये फलां खाने से पहले, फलां खाने के बाद, फलां इतने अमाउंट में। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल है, ऑर्गेनिक, इसके साइड इफेक्ट्स तो है नहीं। तो फिर इनने ना बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपने अंदर चेंज फील किया, अल्लाह का शुक्र है। मतलब उनकी सिचुएशन ऐसे बिल्कुल भी नहीं, IBS जो कि सिंड्रोम है बाकायदा एक। तो वहाँ से इनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ और उन्हें काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक कहने के मोटिवेशन बात है कि हमारे ना तो सिर्फ एक पाकिस्तान में, इवन के वर्ल्ड वाइड, आप कह लें, आप चाइना में चले जाएं, आप UK में बैठे हैं, आप दुबई में बैठे हैं, तो आप वहाँ से कहीं से भी ओवरऑल इस कंपनी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, वन वर्ल्ड वन मार्केट। कि हमें हेल्थ भी मिले, वेल्थ भी मिले ग्लोबली, और वेलनेस भी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, खुशी तो यकीनन होगी जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, हम सारे काम अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। तो यकीनन एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होगी, और एक सदका जारिया भी है किसी को अच्छी बात बताना। तो मैं भी यही काम कर रही हूँ। तो आप लोग के लिए एजुकेशन अवेयरनेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इसी वजह से रखी हुई है कि हम जो है हेल्थ डिजीज़ का रिस्क रिड्यूस कर सकें। लोगों को अवेयरनेस देते हुए कि इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी एंटीबायोटिक्स में नहीं है, वो सिर्फ कंट्रोल है एलोपैथी का। अगर आपने इलाज करना है तो आपको ऑर्गेनिक शिफ्ट होना होगा, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना ही होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा एक सेशन था, अवेयरनेस सेशन था गट हेल्थ के बारे में। तो अभी आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या वैसे जो हमने पहले डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक्स। जी यस प्लीज़ मुझे बताइएगा, फिर हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। मैम, जिस तरह आपने कहा कि ये सारी चीजें जरूरी हैं हमारी गट हेल्थ के लिए, DXN की, तो इसके अलावा जो हम मतलब है कि डाइट लेते हैं, उसके अलावा भी हम ये यूज कर, मतलब है कितनी तादाद में, फॉर एग्जांपल रोज जो हम एक प्रोटीन, फैट्स और विटामिन ले रहे हैं, उसके अलावा हम ये किस तरह इसको हम यूज करें, कितनी क्वांटिटी में, जिस तरह स्पाइरुलिना है, और जिस तरह हमारी विटामिन C की कमी पूरी नहीं हो रही, ये जो आपने बाकी ऋषि मशरूम और बाकी कैंडोडर्मा ये जो बताई है, तो इसको किस तरह हम किस क्वांटिटी में लें? जी जी बिल्कुल कैनोडर्मा, अच्छा। सॉरी। जी जी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। अच्छा आपने ना देखें डिफरेंट कंट्रीज में मशरूम के डिफरेंट नाम है। ऋषि मशरूम पाउडर जब मैं बोलती हूँ, इसका ये भी रेड मशरूम है, ये चाइना में ठीक है। अच्छा चाइना में ऋषि मशरूम पाउडर के नाम से जानी जाती है। गैनोडर्मा एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अच्छा मैं आपके क्वेश्चन का डिटेल में रिप्लाई करती हूँ। एक हमारे साथ हैं, हमारे डॉक्टर ही हैं माशाल्लाह, काफ़ी पुराने DXN के मेंबर हैं। अच्छा बड़ा मासूमाना क्वेश्चन किया है कि DXN के प्रोडक्ट्स इतनी महंगी क्यों हैं। अच्छा पहली चीज़ तो ये कि DXN सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं कर रही, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप एक डॉक्टर के पास 3,000, 2,500 भी 2,000 फीस लेके जाते हैं, फीस देते हैं, ठीक है। आपकी बारी आती है, डॉक्टर जो आपको मेडिसिन देता है आप फार्मेसी से लेते हैं, तो वो मेडिसिन भी 3-4 हज़ार तो कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई आपका एक दिन में खर्चा, ठीक है। तो उसके बरक्स अगर हम DXN की डाइटरी सप्लीमेंट फूड की बात करें, वहां से क्या हो रहा है,
آپ کے ٹائم لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، آف لائن آپ پہلی چیز تو یہ کہ جا رہی ہیں، دوسری چیز آپ نے میڈیسنز لی ہیں، ٹھیک ہے، پیمنٹ آپ کا لگا، ٹائم لگا، منی لگی آپ کی، اس کے بعد آپ نیکسٹ فالو اپ کے لیے جائیں گے مزید ہر وقت، ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے اتنا ہی پروڈکٹیو ہے، آپ کو سائیڈ افیکٹ بھی ملے گا، آپ جو میڈیسن لینا شروع کر دیں گے وہ آپ کی نیوٹرینٹس کے ابزارپشن نہیں ہونے دیں گے، جب نیوٹرینٹس کی ابزارپشن اچھی نہیں ہوگی، گٹ ہیلتھ آپ کی گٹ ہیلتھ بیکٹیریاز بھی اچھے ڈیولپ نہیں ہوں گے، مینی مور کمپلیکیشن، مطلب صرف اور صرف کنٹرول، لیکن ایک ایسا آرگینک ڈائٹری سپلیمنٹ جو کہ باقاعدہ ریسرچ بیسڈ ہے، ناٹ کسی عام پرسن کا بنایا ہوا نہیں ہے، پہلی چیز، دوسری چیز، تو وہ ہاؤ از اٹ پاسبل، ایک سپائرولینا ہربل ٹیبلٹ آپ فرض کریں ایک پیک ہے 120 ٹیبلٹس کا، وہ آپ کو 3000 میں مل رہا ہے، تو آپ نیوٹری فیکٹر، آپ کسی بھی، سوری ٹو سے میں نام نہیں لوں گی، بہت سارے نیشنل برانڈز ہیں، آپ کسی بھی نیوٹراسوٹیکل کے نیشنل برانڈ میں چلے جائیں آپ کو سپلیمنٹس کی یہی رینج ملے گی، ہم جو ہے نا بیسیکلی ہم صرف اور صرف اس کی اماؤنٹ کو دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں سے جو ہمیں ہیلتھ بینیفٹس دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی ہم اس کو میم کنسیڈر جو ہی ہم نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہاں پہ ڈاکٹر کی فیسز ہیں وہ 4000، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ہوں، تو ان کی اتنی فیسز ہوتی ہیں آج کل یہاں 3500 4000 جو اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں نے بہت زیادہ گراؤنڈ لیول پہ بتایا کہ بھائی آپ کسی چھوٹے علاقے میں یا وہاں جا رہے ہیں تو وہاں بھی فیس جو ہے 2000 1500 1000 2500، وہ تو ایک بحریہ ہے ڈی ایچ ایم، وہ تو بات ہی ختم ہوگی نا، وہاں تو صرف ایلیٹ کلاس جائے گی، وہاں عام بندہ جائے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں سے بھائی ہم کیا کریں، لیکن ہم بات ہے کہ پھر ہم صرف اور صرف اماؤنٹ کو دیکھ رہے ہیں، ہم ہیلتھ کو نہیں دیکھ رہے، جو میں 120 ٹیبلٹس والی اسپائرولینا دے رہی ہوں وہ ایک مہینہ میرا کلائنٹ 1.5 مہینہ لگا دیتا ہے آرام سے، مورنزی جو جوس ہے وہ 285 ml کی بوٹل ہے، آئی مین ٹو سے اس کی پرائس بھی 2000 کچھ ہے، جو زبانی مجھے یاد نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں آپ کو پرائس بالکل منیمم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے جو آپ کو ریزلٹس ملنے ہیں نا وہ آپ کے لائف ٹائم ملنے ہیں، تو کوشش کریں کوالٹی کی بات کریں، کوانٹٹی کی نہیں، ایک اچھا سوٹ بھی لینے کے لیے آج جائیں نا 3000 4000 تو کہیں نہیں گئے، تو پروڈکٹس بالکل بھی ایکسپینسو نہیں ہیں، یہ صرف ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایکسپینسو ہیں اور یہ عام سٹور سے نہیں مل رہی، یہ مجھے ڈی ایکسن کے آفس میں جانا پڑے گا یا مجھے کمپنی سے رجوع کر کے ٹی سی ایس کروانا پڑے گا، تو جو اس کی افادیت جانتے ہیں نا وہ ورلڈ وائڈ، مطلب بہت سارے ڈسٹریبیوٹرز ہیں جس میں سے میں بھی ایک ہوں، ٹھیک ہے، تو میں بھی ریزلٹ اورینٹیڈ، ورنہ تو بہت ساری کمپنیز مجھے اپروچ کر رہی ہوتی ہیں نیوٹراسوٹیکلز کی، ہمارے ساتھ کام کریں، ہمارے ساتھ کام کریں، میں کیوں نہیں، کبھی بھی آپ لوگ ڈی ایکسن کے علاوہ کسی اور کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہوئے یا ویڈیو بناتے ہوئے یا لیکچر دیتے ہوئے نہیں آپ لوگ سنیں گے مجھے، وہ کیوں نہیں سنا کہ کیونکہ ریزلٹ بولتا ہے نا، ریزلٹ میرے پیشنٹس کو یہاں سے ریزلٹ مل رہا ہے، ایون کہ میں خود یوزر ہوں ڈی ایکسن کی، میں اپنے گھروں میں، یہ فوڈ ہے بیسیکلی، یہ فوڈ ہے، تو میں اپنے گھروں میں استعمال کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کی افادیت میم کو جو جانے، پھر کافی آپ کو جو ہے پرائس جو کم نہیں لگے، زیادہ نہیں لگے گی، میں سوری۔ میم جو کافی آپ کہتی ہیں آپ یوز کرتی ہیں تو اس میں کیفین بالکل نہیں ہوتی، مطلب اس کا ٹیسٹ عام کافی جیسے اس طرح ہی فروتھی ہوتی ہے، مطلب کوئی فرق، مطلب صرف ایک یہ ہے کہ اس میں کیفین نہیں ہوتی۔ نو 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 نو، آپ نے اس کنسیپٹ کو غلط سمجھا میم طوبہ، اس کیفین تو نہ ہونے کے برابر ہے ہی ہے، وہ تو ہم بات سچی کر رہے ہیں، وہ تو یقیناً آپ جب کوئی پروڈکٹ پرچیز کریں گے تو اس پر نیوٹریشنل انفارمیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے، ناٹ ایٹ آل، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، لیکن جو آپ نے بات کی کہ صرف اور صرف کیفین کا فرق ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیفین کا فرق نہیں ہے، اس میں اور سب سے بڑا فرق ہے، آپ کسی عام سٹور پہ جب آپ کہو کہ مجھے مشروم والی کافی چاہیے، مجھے نا کارڈس سے مشروم والی کافی چاہیے، نہیں ملے گی بھائی، کیونکہ وہ یہی ایک ڈی ایکسن کی کمپنی ہی ہے جو مشروم بیسڈ کافی بنا رہی ہے، آپ نے ٹیسٹ کی بات کی تو ٹیسٹ بھی یقیناً ڈیفرنٹ ہوگا کمرشل کافی کی نسبت، کمرشل کافی میں مشروم نہیں ہے، اس میں مشروم ہے، مشروم ویسے ہی کنگ آف ہربز ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں سے افادیت بھی مل رہی ہے، کیفین بھی نہ ہونے کے برابر ہے، 0.002 کے، جہاں تک مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے، تو آپ زمین آسمان کا فرق تو آ گیا، ایک جنرل اسٹور سے میم ایک جو عام مال مشروم سے ہوتا آپ، ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا کڑوا نہیں ہوتا؟
اگر ویسے بنایا نو جائے نو تو؟ نو 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 مشروم جو میں نے تو استعمال کی ہوئی ہے نا ان کی کافیز، ان کے 3 مشرومس پہ بیسیکلی کمپنی بیسڈ کر رہی ہے۔ ایک ریڈ مشروم ہے جس کی کافی ہے لنزی بلیک کافی، میں جو ہوں وہ ویٹ مینجمنٹ والے لوگوں کو دیتی ہوں، ویٹ لاس والے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پیور گینوڈرما کا، آئی مین ٹو سے پیور مشروم کا ایکسٹریکٹ ہے، ریڈ مشروم کا، بہت کڑواہٹ ہے، بہت کڑواہٹ ہے۔ تو ہم جو ہے وہ ویٹ لاس کے لیے تو کہتے ہیں بھئی آپ نے دودھ میں بنانی ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا تھا، آپ پانی میں بنائیں۔ تو جو استعمال کرتا ہے وہ تو یوز ٹو ہو جاتا ہے، پہلی چیز۔ جو کارڈیسپ کافی ہے، میں نے جتنی بھی کافی استعمال کی ہیں، میں نے جو ہے وہ پانی میں ملا کے نہیں، میں نے دودھ میں ملا کے استعمال کی ہیں۔ تو کارڈیسپ کافی کا بالکل بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہے، بالکل بھی کڑوا نہیں ہے وہ، اور مشروم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر لائنس مین کافی ہے، وہ اس کا ٹیسٹ نہ بہت اچھا نہیں ہے، بہت برا بھی نہیں ہے، نارمل ہے۔ لیکن جو کڑواہٹ کی آپ نے بات کی کہ ہاں ہمارا جو ریڈ مشروم ہے نا، جو لنزی بلیک کافی ہے، جو بہت ہی زیادہ آپ کی ہائپر ٹینشن، آپ کی اوورآل آپ کی ویٹ مینجمنٹ یا جوائنٹس پین، آرتھرائٹ، ان چیزوں پہ کام کر رہی ہے، تو وہ ٹیسٹ واقعی ہے۔ لیکن جو ہمارے یوزرز ہیں نا، جو کئی سالوں سے استعمال کر رہے ہیں، تو اب ان کو نا نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ میرے ایک نا یوزر ہیں، وہ لندن میں ہوتے ہیں میرے خیال میں، تو ایک دفعہ پاکستان آئے، ٹھیک ہے، ویسے وہ گوجرانوالا سے ہے نا، تو پاکستان آئے تو کلینک وزٹ کیا 2022 کی، نہیں 2022 کی بات ہے، ہاں ہاں، کلینک وزٹ کیا، تب میں آف لائن کام کر رہی تھی لاہور میں۔ تو میں نے ان کو نا ویٹ تو مینیج کر رہے تھے، ڈائٹ پلان تو ساتھ چل رہا تھا، تو میں نے ان کو کہہ دیا پاکستان تو ویسے ہی آئے ہیں، تو آپ نا یہ لنزی بلیک کافی لیتے جائیں، وہ لے گئے۔ تو وہ دن اور آج کا دن، مطلب تب سے اب تک وہ یہی یوزر ہے۔ ابھی بھی مجھے 1 2 دن پہلے میسج آیا ہوا تھا کہ میں پاکستان آؤں گا تو میں نے وہی کافی لے کے جانی ہے۔ تو ٹیسٹ بولتا ہے، اور میں نے کہا صرف آپ تو ٹیسٹ کی بات کریں، لیکن ہم آپ کو افادیت دے کے بیٹھے ہیں کہ بھئی اس کے اندر اتنی زیادہ غذائیت ہے، تو میں نے آپ کو، اللہ کا شکر ہے، میں نے آپ کو ایک صحیح مشورہ دیا کہ آپ لائف ٹائم استعمال کریں۔ تو رزلٹ بولتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جس کو پسند جو آ جائے، جیسے مجھے یہ بلیک کافی نہیں پسند خاصی، ٹھیک ہے، تو میں کارڈیسپ کافی کا زیادہ استعمال کرتی ہوں، جب بھی منگواؤں تو میری کوشش ہوتی ہے میں یہی استعمال کروں۔ تو ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہے نا، ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ باقی آپ نے ڈوز کی بات کی، اسپائرولینا اور عام فوڈ کی ڈوز کی بات کی گٹ ہیلتھ کے لیے ڈائٹ پلان کے ساتھ ساتھ، تو میں ہمیشہ جو ہے وہ کم ڈوز سے سٹارٹ کرواتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ نے اگر اسپائرولینا استعمال کرنی ہے عام فوڈ میں اپنی ڈائٹ میں، تو آپ ایسا کرو کہ نا 1 ٹیبلٹ 250 mg کی ہے، تو 1 ٹیبلٹ نا آپ کچھ کھانے دیر نہ کھانے کے بعد لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ مورنسی ہے تو وہ آپ ایمٹی اسٹمک ٹاکسنز باڈی سے ریموو ہوں گے، جوس جو پانی میں ملا کے ویسے آپ نے لینا ہے، اور صبح کھانے سے پہلے 1 چمچ، اور شام کے کھانے سے پہلے مرضی ہے۔ جو پاؤڈر ہے رشی مشروم پاؤڈر، ریڈ مشروم، تو اس کا میں کہتی ہوں کہ آپ نا سارے دن پانی میں ملا کے وہ والا پانی استعمال کریں، ایک 3/4 مطلب بہت ہی کم اماؤنٹ ملے گا، پاؤڈر فارم ہے بیسیکلی وہ۔ اگر آپ ویسے مشروم نہیں استعمال کریں، کافی استعمال کریں مشروم والی، تو وہ آپ ایز اے اسنیکس کے طور پر، جیسے ہم عام روٹین میں کافی چائے استعمال کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ آپ کے فیملی میں گیسٹ آتے ہیں، وٹ سو ایور آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم ڈی ایکسن کی طرف سے مری ٹور پہ گئے، 2023 کی بات ہے شاید، یا 2024 کی، صحیح یاد نہیں ہے مجھے، تو ہم نے ساتھ رکھی تھی ڈی ایکسن کی کافیز ہی ہم نے سارے رستے استعمال کی۔ تو یہ بات ہے، ساری مرضی یا فوڈ ہے، آپ جس ٹائم جب آپ کا دل کرے۔ اچھا جی، یہاں پہ نا ایک سر نے کہا کہ اینڈ اور فارمیسی کے لیے پرچیزنگ کا کیا پروسیس ہوگا؟ دیکھیں ڈی ایکس این جو ہے نا، وہ اپنی پروڈکٹس جو ہے نا وہ اٹھا اٹھا کے نہیں دے رہی، ٹھیک ہے۔ ڈی ایکس این نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کرو، ڈی ایکس این نے مجھے نہیں کہا، ڈی ایکس این مجھے پے نہیں کر رہی کہ آپ جاؤ لیکچرز دو، ٹھیک ہے۔ تو ڈی ایکس این کا ایک سسٹم جو ہے نا وہ بہت کلین کرسٹل کلیئر ہے، جو پروڈکٹ کے پرائز میرے لیے ہے بینگ اے ڈسٹریبیوٹر، سب کے لیے وہی پرائز ہے۔ آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے کہ میں ڈی ایکسن کے پروڈکٹس کو رکھوں اپنی فارمیسی پہ ریکمینڈ کرنے کے لیے، سیل آؤٹ کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، تو وہ آپ اپنی مرضی سے خود جا کے پرچیز کر کے اٹھا کے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈی ایکسن کا اس طرح سے آپ نے کبھی بھی کسی بھی ٹی وی چینل پہ، کبھی بھی کہیں ایڈورٹائزمنٹ پہ ڈی ایکسن کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں آپ نے دیکھی ہوگی،
کیونکہ کمپنی جو ہے وہ ریزلٹ اورینٹیڈ پہ بات کرتی ہے. آئی مین ٹو سے میں نے ایک پروڈکٹ استعمال کی، مجھے اچھا رزلٹ ملا تو میں نے ریکمینڈ کر دیا آگے کہ تم بھی استعمال کرو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے ساری. تو ایز سچ ان کا الگ سے کوئی پروسیس نہیں ہے، سیم پروسیس ہے. فرض کریں میرا پیشنٹ کراچی میں ہے، مجھے اسپارولنا بھجوانی ہے تو میں ٹی سی ایس کروا دوں گی. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی فارمیسی کے لیے چاہیے ڈی ایکسن کے پروڈکٹس تو آپ اسی اماؤنٹ میں لیں گے، اور آپ آگے آپ کی مرضی. آپ یقیناً جتنی اماؤنٹ میں آپ لیں گے تو یقیناً آپ اتنی اماؤنٹ میں ہی دینا چاہیں گے نا، اپنا گھاٹا تو نہیں کریں گے. تو یہ چیز ہے ساری. ٹھیک ہے. اچھا، لیس دین 1 منٹ رہ گیا، وائنڈ اپ ہونے والا ہے. تو اب انشاءاللہ پھر ہم نیو سیشن میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی ٹائم بھی ٹو مچ ہو گیا. جی ٹھیک ہے، اوکے. پھر بھی کوئی کوشچن ہو آپ کا تو آپ ان باکس کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ ویسے بھی ڈی ایکسن کے ممبر ہیں، آپ آلریڈی آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اوکے. پھر اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.